اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمن اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹر۔ آج کا ہمارا موضوع یا ہمارا ٹاپک القدس ہے۔ القدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی کاف میم میں جب رومیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ ان کے بادشاہ کا نام ایلیا تھا، اس وجہ سے۔ اب یہاں پر یہودیوں کے دھوکے سے قائم کی گئی ناجائز ریاست کا قبضہ ہے، جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی تصویر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح مسجد الاقصیٰ کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں فرق ہے، لوگوں کو اس فرق کا معلوم نہیں۔ مسجد اقصیٰ کا محل وقوع کچھ اس طرح سے ہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلم کہا جاتا ہے، یروشلائم کہا جاتا ہے۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مراد کی سطح سے بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر۔ یروشلم میں القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمان تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اس شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی کے قبلہ سے قبل تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد الاقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے، جس میں صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینے تک شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ سامنے
جس مسجد کی تصویر ہے وہ اس یادگار میں بنائی گئی. اسے مسجد القبلتین کہا جاتا ہے. جو وہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جیسے آپ پسند کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں. بس اب اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیجیے. مسجد اقصی پر آنے والے حادثات. مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑی. لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حادثات کا ذکر ہے جس میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا. مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا. ان 2 واقعات کا ذکر قرآن کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے. پہلا واقعہ مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچنے کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قافی میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی. پھر شاہ فارس جناب قورش المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی. دوسرا واقعہ 63 قافی میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہوئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس یا تیوتس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا. اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا. دونوں مرتبہ مسجد الاقصی کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا. مسجد اقصی 70 عیسوی تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ویران رہی. پھر مسجد اقصی کا اسلامی دور شروع ہوتا ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا. نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا. تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں. حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے. یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد الاقصی اسلام کے سائے میں آ گئی. حضرت عمر نے یہاں مسجد کو صاف کروایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کو مسجد عمر کہتے ہیں. مسجد اقصی کے متعلق فضائل مندرجہ ذیل ہیں. مسجد اقصی کے فضائل احادیث میں بھی آئے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کشاؤں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو: مسجد الحرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی. اور ایک اور روایت ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.